کشمیر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور جب فورن آفس کو یہ پتا چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے. ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاء لشکر لے کے. ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کا تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم کی بات، ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہٰذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے جی کہ وہ اچھا. اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا، اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا، اور ان سب نے کہا کہ یہ ایک انڈیا کا ٹریپ ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارا جو ایک پاکستان کا ایک جو روایتی موقف ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے بھی آپ کی بات میچ نہیں کرتی. بے شک. باجوہ صاحب بہت غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مودی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا. اپریل کون سی؟ 2021. یس. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہضم کر چکے ہیں وہ کشمیر، اور پھر بھی جی 5 اگست 2019 ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور اجیت ڈوول کے ذریعے مودی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت سے معاملات پہ اختلافات تھے، تو اس معاملے پہ بھی ان کا خیال تھا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے. جنرل باجوہ جی. اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی. تو اب بھلے شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ بات نہ کریں اور عمران خان صاحب بھی بات نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو تو کبھی نہ کبھی کرنی ہے نا. میں نے ویسے اس پہ آپ کی ویسے میں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں کہ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ باتیں ساری پوچھی، انہوں نے کنفرم بھی کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک چیئرمین جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے گا تو میں اس پہ نہیں بول سکتا نا، کیونکہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہمیں تو بولنا ہے، یہ ہمیں تو اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے باجوہ کا کورٹ مارشل کریں. باجوہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، میری حکومت گرا دی، میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے ساتھ وہ کر دیا. بھائی جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا اس پہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں جو پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے، اٹ از اے پبلک سٹیٹمنٹ کہ میں ہمارے جہاز نہیں چلتے اور ٹینک نہیں چلتے، یہ تو بالکل کہیں بھی ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیں یہ بات کر رہا تھا وہ جب فیبروری 2019 میں
پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے اٹیک کیسے کو ناکام بنایا. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. ٹھیک ہے, اور کس طرح جو ہے وہ ان کا وہ پائلٹ بھی پکڑ لیا, اور روزانہ ہماری فوج کے جوان جو ہیں وہ بارڈر پہ اور ٹیررسٹوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی بالکل شہادت بھی دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. بے شک. اور آرمی چیف کہہ رہا ہے میرے ٹینک نہیں چلتے. تو آپ کی کمپیٹنس بھی, آپ کی تو بھئی اگر آپ دن رات, اگر آپ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں گے کہ حامد میر نے کیا کہہ دیا اور نسیم زرہ نے کیا کہہ دیا, اور ٹی وی چھوڑیں آپ وی لاگ دیکھتے رہیں گے, وی لاگ دیکھتے رہیں گے کہ فلانے اپنے وی لاگ میں, اور آپ صرف یہ جاسوسی کریں گے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے اور میری تنخواہ کتنی ہے. آپ کو یاد ہے نا ایک 100 دفعہ انہوں نے اور میٹنگ میں انہوں نے تنخواہوں کا مسئلہ چھیڑ دیا, ہر میٹنگ میں کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہے میری اتنی ہے. اور بھائی آپ آرمی چیف ہیں, اتنے بڑے آرمی ہاؤس میں رہتے ہیں, اتنا آپ کا پروٹوکول ہے, جہاز ہیں آپ کے پاس, اور آپ نے اینکروں کے ساتھ مقابلہ لگایا ہوا ہے. تو وہ جناب باجوہ صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ, تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سید علی گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا, ایک ویڈیو میسج. وہ انہوں نے پاکستان میں اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو بھیج دیا تھا. میں نے وہ میسج سنا ہوا ہے, یعنی دیکھا, سنا بھی ہوا ہے, دیکھا بھی ہوا ہے. ان کا یہ کہنا تھا یہ آدمی پرویز مشرف سے زیادہ خطرناک ہے, لیکن پھر وہ میسج غائب کر دیا گیا. لیکن ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس. لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں میں جان ہے, وہ تو لڑتے رہیں گے, اور پاکستانی عوام جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ایوب خان نے دھوکہ کیا, وہ ان کی جدوجہد پھر بھی چلتی رہی. کشمیریوں کے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا, ان کی جدوجہد چلتی رہی. اور ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے جو پرائم منسٹر تھے نا آزاد کشمیر کے, راجہ فاروق حیدر صاحب, انہوں نے لندن جا کے نواز شریف کو بتایا جی کہ یہ کس طرح 5 اگست 2019 کا معاملہ کیسے ہوا تھا. اور باجوہ صاحب کو پہلے سے پتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ قبضہ کرنے والا ہے, اور انہوں نے 2 دن پہلے مجھے بلایا ایک میٹنگ میں اور کہا کہ جی یہ ہونے والا ہے تو ایسے کر لیتے ہیں, تو ایسے. تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ حملہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں 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 ہم حملہ کرنے کے قابل نہیں, یہ وہ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے انہوں نے نواز شریف کو لندن جا کے بتایا کہ انہیں جنرل باجوہ نے بتایا. یہ کنفرمڈ ہے کہ جنرل باجوہ, میں نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے کہا کہ راجہ صاحب آئے نا میرے شو پہ آ کے, تو آپ یہ بات بتائیں. تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن وہ کہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو کسی دن آپ کوشش کریں ان کو بلانے کی, بہت کچھ بتائیں گے آپ کو. کریں گے, وہ بھی کوشش کریں گے حامد انشاءاللہ. چلیں باقی آپ خوشی خوشی منائیں اور اچھی باتیں کریں. آج بھی بڑی اچھی باتیں آپ نے کر